كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 39۔ ایک اللہ والے غلام کا کتے پر ایثار۔ صحابہ تو بہرحال صحابہ تھے، ان کے علاوہ بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بے مثال سخاوت اور ایثار کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ مجھے ایک غلام کا قصہ یاد آیا کہ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنی ایک زمین کے سلسلے میں ایک مقام پر گیا، وہاں ایک صاحب کے باغ میں بیٹھا تھا، دیکھا کہ ایک کالا غلام وہاں موجود ہے اور کھانا کھا رہا ہے، اس کے پاس 3 روٹیاں تھی۔ اتنے میں ایک کتا آیا اور اس غلام نے اس کتے کو ایک روٹی ڈال دی۔ کتا وہ روٹی کھا کر پھر آیا، اس غلام نے ایک اور روٹی اس کو ڈال دی، کتے نے وہ بھی کھا لی اور پھر آ کھڑا ہوا، اس غلام نے آخری روٹی بھی اس کو ڈال دی۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ سارا ماجرا ایک طرف بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس غلام سے پوچھا کہ روزانہ تجھے کتنی خوراک ملتی ہے؟ اس نے کہا کہ یہی جو آپ نے دیکھی، یعنی 3 روٹیاں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تو نے تو ساری روٹیاں کتے کو ڈال دی، اب تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا کہ میں بس بھوکا رہ جاؤں گا۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اصل یہ ہے کہ یہ علاقہ کوئی کتے کا نہیں ہے، یہ کتا کہیں دور سے بھوکا آیا ہے، میں نے یہ اچھا نہیں سمجھا کہ میں تو کھا لوں اور کتا کھڑا دیکھتا رہے۔ اللہ اکبر، یہ زبردست سخاوت اور ایثار ہے جس کی مثال ملنی مشکل ہے کہ خود بھوکا رہ کر کتے کو سارا کھانا کھلا دیا۔ آج لوگ اپنے بھائیوں تک کی طرف نظر نہیں کرتے، سگا بھائی پریشان ہے، خود فضول خرچی کرتے ہیں مگر اپنے بھائی کے کھانے پینے اور دوا دارو کا بھی خیال نہیں کرتے۔ ہمارے اسلاف کے یہ واقعات بتاتے ہیں کہ انہوں نے سخاوت کے ذریعے مال لٹا کر محبت الہی کا خزانہ پا لیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ایک شخص کو اللہ کی محبت اپنا مال خرچ کر کے مل جائے تو اس سے سستا سودا کوئی نہیں۔ خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کا برا انجام۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے لوگوں کے مال کو تباہ و ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں باغ والوں کا قصہ نقل کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ ملک یمن میں حبشہ میں ایک شخص کا باغ تھا۔ وہ اس باغ کے پھل کا بڑا حصہ غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا باپ بیوقوف تھا کہ اس قدر آمدنی مسکینوں کو دے دیتا تھا، اگر یہ سب باقی رہے تو کتنا اچھا ہو جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ قسم کھا کر یہ کہنے لگے کہ کل صبح چل کر باغ کا پھل ضرور توڑیں گے، انشاءاللہ بھی نہ کہا اور سو گئے۔ صبح اٹھ کر ایک دوسرے کو چلنے کے لیے پکارنے لگے کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے۔ پھر آپس میں چپکے باتیں کرتے چلے آئے کہ تم تک کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ جب باغ کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ باغ تو پورا صاف ہو گیا ہے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کھیت کو کاٹ لینے کے بعد جلا کر صاف کر دیا جاتا ہے، تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول کر کسی اور جگہ آ گئے ہیں۔ پھر جب غور کرنے کے بعد یقین ہوا کہ یہی ہمارے باغ کی جگہ ہے، ہم بھولے نہیں ہیں، تو کہنے لگے کہ بل نحن محرومون، کہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے۔ علماء نے تصریح کی ہے کہ ان پر یہ عذاب اسی لیے آیا کہ انہوں نے مسکینوں کا حق جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ ادا نہیں کیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سزا اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے غریبوں کا حق دینے سے انکار کا ارادہ کیا تھا۔ حاصل یہ ہے کہ ہمارے مال کی تباہی اور دوسروں کا ان پر قبضہ کر لینا، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جیسا اہم فریضہ ہماری کوتاہی اور غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔